السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ وحی کے ابتدا میں آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بالکل وہی دن میں ہوتا۔ 6 ماہ اسی حال میں گزرے۔ آپ ہر روز عبادت کے لیے غار حرا جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ وہ مجھے غائے سے وسیع طاقت کو پہنچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ اس پر اس نے مجھے پھر دوسری بار پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ وہ مجھے سے غایت وسیع طاقت کو پہنچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ پس اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار بھینچا یہاں تک کہ مجھ سے غایت وسیع طاقت کو پہنچا، یعنی انہوں نے مجھے بہت زور سے گلے سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ یہ سبق پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی اور تورات اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ سن کر کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی بند رہی اور آپ کے شوق کا انتظار زیادہ ہو گیا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں دوسری مرتبہ میں، اے لحاف میں لپٹے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈر سنا اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد سے قرآن پاک قم فانذر سے آپ نے دعوت الہی شروع کی۔ اعلان نبوت کا حکم نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ لوگوں کو دعوت دیتے جن پر آپ کا اعتماد تھا اور جو آپ کو بخوبی جانتے تھے، وہ مرد و زن ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کرم اللہ وجہہ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارث، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی، سعد بن وقاص، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم بن ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث، حسنین والد عمران، عمار بن یاسر، خباب بن الطار، خالد بن سعید بن اصحاب، صہیب رومی بھی ایمان لے کر آئے۔ عورتوں میں حضرت فاطمہ بنت خطاب، ہمشیرہ حضرت عمر فاروق، اسماء بنت ابوبکر، اسماء بنت امیس، فاطمہ بنت مجل ایمان لے کر آئیں، لیکن ان سب کا ایمان پوشیدہ تھا۔ نماز بھی شیب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز سعد بن نبی وقاص کچھ اصحاب کے شیب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین نے اس کو دیکھ کر برا فعل سمجھا اور حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی تالو کی ہڈی ان ابکاروں میں ایک ماری اور سر توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دار ارقم میں کوہ صفا کے نشیب میں رہتے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو حکم ہوا سورۃ الحجر میں ترجمہ، پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، مشرکوں سے کنارہ کر۔ پھر حکم آیا سورۃ شعراء میں، اور ڈرا اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا اور فرمایا
یا بنی عدی، یہاں تک وہ جمع ہو گئے، جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیتا۔ ابو لہب اور ابو قریش بھی اور قریش آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و دار کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ وہ بولے، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ بولتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و ضیاع ہو، کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ اس وقت قرآن پاک کی آیتیں یہ جو تھی ہوئیں، ہلاک ہو جو ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ کام نہ آیا اس کو مال اور نہ جو کچھ کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا، بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی۔ سرداران قریش عتبہ، شیبہ، یسران، عبد الشمس، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب وغیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، اس کو منع کر دو، نہیں تو اس کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ابو طالب انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ آپ نے تبلیغ جاری رکھی مگر قریش بجائے دین قبول کرنے کے آپ کے خلاف ہو گئے اور ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، بے شک ہم تیری قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا اپنے بھتیجے کو منع کر دو مگر تم نے ایسا نہ کیا، خدا کی قسم ہم اپنے معبود و بااجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے، تم اس کو روکو نہیں تو میدان میں آ جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا، تو اپنے آپ اور مجھ پر رحم کر اور مجھے تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا اور میری مدد سے عاجز آ گیا۔ اے میرے چچا، اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ ابدیدہ ہوئے، رو پڑے۔ آپ واپس آئے۔ ابو طالب نے بلا کر کہا، ہے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا ابو طالب اس طرح نہیں مانتا، عمار بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے، اس کا بھی ہمیں اپنے بھتیجے کو دے دے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں دوں کہ اسے قتل کر دو؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش اور بھی غصے میں آ گئے اور ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے اور ایام حج قریب تھا۔ ولید قریش یوں گفتگو کی، ولید ہے گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کا حال سن لیا، اس کے بارے میں کیا اتفاق کرو گے؟ قریش، آپ ایک رائے قائم کر دیں، ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ ولید نے کہا، نہیں، میں تم ہی سے سننا چاہتا ہوں۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہن دیکھے ہوئے ہیں، اس کا کلام کاہن نہیں ہے۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے۔ ولید، وہ دیوانہ نہیں، ہم نے دیوانگی دیکھی ہوئی ہے۔ قریش، ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید، وہ شاعر نہیں، ہم نے تمام شعروں کا پتہ ہے۔ قریش، ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں۔ قریش، عبد الشمس، پھر تم بتاؤ ہم کیا کہیں؟ ولید، اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے۔ ولید کا کلام سن کر وہ مسجد سے چلے گئے۔ جب موسم حج لوگ آنے لگے تو ان کے راستوں میں بیٹھے ہوئے کوئی ان کے پاس سے گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈراتے، آپ کا حال بیان کرتے۔ ولید کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، چھوڑ دے مجھ کو اس کی جو میں نے بنایا اکیلا اور دیا اس کو مال پھیلایا اور بیٹے موجود دی اس کو خوب تیاری، پھر لالچ رکھتا کہ اوروں کو کوئی نہیں کہ ہماری آیتوں کا مخالف۔ اسی طرح ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے، سرداران قوم عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس اور قریش آئے اور کہے، عتبہ، اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں تاکہ اس سے کلام کروں اور چند باتیں اس کے آگے پیش کروں، شاید کہ ان میں سے ایک بات کو پسند کر لے اور باز آ جائے؟ قریش، ہاں اے ابو ولید، آپ جائیے، اس سے گفتگو کریں۔ عتبہ حضرت مخاطب ہو کر، بھائی کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ عالی قوم ہیں اور آپ نیا مذہب لے کر آئے ہیں اور ہم
اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ولید کو کہا، اتبا بھائی کے بیٹے، اس نے نئے مذہب سے آپ کا مقصود اگر مال ہے تو اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ ہم سب مالدار ہو جائیں، اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کہہ چکا جو کہنا ہے؟ اتبا نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت تلاوت کی، سجدہ کیا اور اتبا کھڑا ہو کر سنتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ولید تو نے سنا؟ میں نے سنا، آپ جانے اور آپ کا کلام۔ قریش اتبا کو آتا دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم عبدالولید وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کر آیا۔ اتبا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثال کوئی بھی نہیں، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ جادو ہے۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں گے تو غیر کے ذریعے سے بچ جائیں گے۔ اتبا، میری رائے یہی ہے۔ قریش نے کہا، ابوالولید، اللہ کی قسم اس نے اپنی زبان سے تجھ پہ بھی جادو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عرب میں دور دور تک پھیل گیا۔ قریش روز بروز تشدد کرتے رہتے اور اذیتیں دیتے رہتے، اور کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی جادوگر، کبھی کاہن کہتے، نعوذ باللہ۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن معیط نے ابو جہل کی ترغیب سے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوج سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں پہ رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ قہقہے لگانے لگے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتایا، وہ فوراً دوڑی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے وہ پلیدی دور کر دی اور آپ کو برا بھلا کہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یوں بد دعا دی، یا اللہ عز و جل گروہ قریش کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل، اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں۔ میں نے ان سب کو بدر کے دن مقتول دیکھا اور امیہ کے سوا سب چاہے بدر میں پھینک دیے گئے۔ امیہ موٹا تھا، جب اسے کھینچتے تو چاہ میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح شیاطین قریش ایک دن خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو خوف زدہ ہو گیا، رنگ بدل گیا، پتھر پھینک ڈالا۔ قریش نے پوچھا، اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، جب میں نزدیک گیا تو میں نے اس کے درے ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا وہ سر اور گردن دانت دیکھے کہ کبھی اونٹ کے دیکھنے میں نہ آئے۔ وہ اونٹ مجھے کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ابو جہل نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ نابکار کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال ڈالی، اسے کھینچا یہاں تک کہ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور فرمانے لگے، کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ یہ سن کر وہ ہٹ گئے۔ یہ اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھیں، بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی مصیبتیں ملتیں۔ وہ غریب مسلمان جب مکہ میں کوئی قبیلہ آتا، خصوصاً سے قریش، ان کو بہت تکلیفیں دیتے، آگ پر لٹا دیتے، تپتی ریت میں ڈال دیتے، پتھر پر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ بھی نہ لے سکتا، چابک اس قدر مارتے کہ ٹوٹ جاتا، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے، جکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دیتے، پاؤں میں رسی باندھ کر تپتی ریت میں گھسیٹتے، گلا اس قدر گھونٹتے کہ دم نکل جانے کا گمان ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، میں تم سے جو چاہے وہاں لے جائیں گے۔ چنانچہ اسی سال ماہ رجب میں 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس نے اتفاق یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرائے پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر لگی، مگر بندرگاہ تک وہ گئے تو وہ موقع جا چکا تھا۔ مہاجرین
تقریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ خبر ملی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ واپس آئے۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بھی ایمان لائے۔ 6 نبوت میں ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا اور وہ پھر مجبور ہوئے ہجرت کے لیے۔ اس مرتبہ 83 مرد، 83 مرد اور 18 عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ مہاجرین حبشہ میں کچھ لوگ فوراً واپس آئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جو وہاں رہ گئے تھے، فتح خیبر کے وقت مدینہ واپس آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے کہ جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت حبشہ کی طرف نکلے۔ مکہ کے یمن کی طرف 5 دن کی راہ سے ہے۔ یہ پہنچے، قبیلہ کارا کا سردار بن دغنا ملا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جگہ جا کر عبادت کروں۔ ابن دغنا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ فیاض و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوک کرنے والے، غریب پرور، حوادث حق میں لوگوں کی مدد کرنے والے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور وہ آپ کو واپس مکہ لے آئے۔ جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ایک سفارت بسر کردگی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اہل نجاشی کی خدمت میں بھیجا۔ تحائف بھی بھیجے اور کہا کہ بادشاہ کو ملیں، نظریں پیش کریں۔ اور چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اور نصرانیت اور بت پرستی کو الگ الگ کرتے ہیں، اور آپ جا کے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ نجاشی کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے اور بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا، بطارکہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے میں ہم ان سے دریافت کریں گے۔ چنانچہ سب مہاجرین دربار میں آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کی طرف سے تقریر کی، شاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، کبھی دل کمزور کو کھا جاتے۔ ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نسب اور صدقہ و امانت اور پرہیزگاری کے تمام لوگ واقف ہیں، اور یہ دعوت دی کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، سچ بولیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑ دیں، حلال کو حلال جانیں۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا تو ہم اپنے فرائض مذہبی کی بجا آوری کے لیے پریشان ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم میں سے چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی یہ سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ باقی بھی روئے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ اس کے بعد سفیروں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے حاضر دربار ہو کر، حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بندے اور پیغمبر اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک ٹکڑا تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں۔ جب نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بطارکہ حاضرین کے نتنوں سے خراکر کی آواز آئی۔ نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل ناکام واپس آ گئی۔ قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، تو انہوں نے بالاتفاق یہ
اقرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ قتل کر دیا جائے۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی۔ بنو ہاشم نے بنو مطلب کو جمع کر کے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت اپنے شیب میں لے چلو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محب میں سے جو مکہ کے اور مینا کے درمیان ہے یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے لین دین سب ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اور تاکید مزید کے لیے یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ قریش مکہ نے نہایت سختی سے اس معاہدہ پر عمل کیا۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے، مسلمانوں تک نہ آنے دیتے۔ ان میں سے کوئی بطور صلہ اپنے مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا، اسے بھی راہ میں روک دیتے۔ بنو ہاشم شیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکالیف اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتا تاکہ دوسرے بستر پر جا لیٹے اور آپ کے بستر پر کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتا۔ صحیح بخاری اور مسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ابو طالب آپ کی مراد و مدد کیا کرتا تھا، آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اسے سر تاپا بڑی آگ میں پایا، پس اس کو نکال کر تھوڑی آگ میں کر دیا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچی۔ یہ تو عذاب قبر میں تخفیف ہے، قیامت کو بھی اسی حالت ہوگی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو طالب کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے قیامت کو میری شفاعت اسے فائدہ دے گی، پس کو تھوڑی آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ جوش کھائے گا۔ بعض علماء نے خلاف حدیث صحاحہ ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی کہ اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی اور کفار کو جا کر کہیں، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسی خبر تھی۔ اس وقت 5 اشخاص، ہشام بن عمر، زبیر بن امیہ مخزومی، معتم بن عدی، ابو خطبری اور بن اسود، کچھ کیل و کال کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے، اور آخرکار ابو البختری نے چلا لے کر پھاڑ ڈالا۔ باقی سب بجائے روبرو ہوئے اور مزید ایذا دینے کے در پہ ہو گئے۔